أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. Tergantung. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جوابانا دل میں تجھے رکھ دل میں تجھے رکھ دوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم
تو عادل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذران کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ ساکن اس کی تار اگر لمبی تو ادھر سے کرو، جا کر دو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الہدایہ قرآن کلاس کے شرکائے کرام، امید ہے آپ سب بحمد اللہ تعالی روزہ کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں خضوع و خشوع کے ساتھ حاضری پر مطمئن ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس حاضری کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائیں اور اس مختصر زندگی کو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے ہر لمحہ صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اس دور ابتلا میں، آزمائش ایمان میں اللہ رب العزت کا بے بہا فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصدق کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کے فیوز و برکات سے برکتیں سمیٹتے ہوئے منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر قرآن پاک سے دورہ قرآن کے حوالہ سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں فیض یاب ہونے کے لیے ہر روز جمع ہوتے ہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائیں اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سیکھیں تو اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہوئے قرآن پڑھنے کا مقصد اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ یہ بات بار بار عرض ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد فقط حصول ثواب نہیں، کیونکہ آج ہم نے جو سورہ مبارکہ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ شریف
اس میں سے گزرنا ہے، اس سے فیض حاصل کرنا ہے، تو اس کی سب سے پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو ہر شک سے پاک کتاب اللہ پاک نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ جس کے نزول کے صدقے سے شب قدر والی رات ہو گئی اور پورا مہینہ اس رات کے صدقے قدر والا ہو گیا، تو اس کتاب کے نزول کا مقصد صرف ثواب لینا نہیں، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو ہدایت کا مطلب یہ ہے، قرآن سے ہدایت کس نے پائی؟ کہ جس نے قرآن پڑھتے پڑھتے جس کا اخلاق، جس کی فطرت قرآن بن گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن سیکھتے سیکھتے، قرآن سیکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مومن کی فطرت میں اتر جائے، فطرت بن جائے۔ تو جس نے اس مقصد کو پورا کر لیا وہی مومن کامل ہے، اور اسی نے قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کیا۔ تو اسی نیت سے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم تو ہمارے پیچھے فیض بہت بڑا ہے انشاءاللہ۔ اس فیض کے تحت اللہ پاک ہمیں ضرور اس کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کو مالا مال فرمائیں گے۔ تو آج ہم نے اسی دورہ قرآن کے حوالہ سے پرسوں جمعرات کو ہم نے سورۃ الفاتحہ شریف کا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہمارا موضوع ہے سورۃ البقرہ شریف اور اس کے موضوعات۔ اب سورۃ البقرہ جو ہے یہ تعارف کے اعتبار سے آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں۔ تو اس سورت کا نزول سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، یعنی سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر سورت کے مضامین بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو اس کے مضامین کا تعلق جس جہت سے ہے تو یہ مدنی سورت ہے، یعنی اس میں انسان کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ اگر مکہ میں ہم دیکھیں تو وہاں مشرکین تھے اور کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، اور مدینہ میں صرف کفار نہیں تھے، وہاں پر منافقین بھی تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو 3 کیٹیگریز کا تعارف اللہ پاک نے دیا ہے، نمبر 1 ہے متقین کی صفات، اور نمبر 2 ہے کافرین کی پہچان، اور نمبر 3 ہے منافقین کی پہچان۔ تو اس کا مطلب کہ مدینہ منورہ میں یہ تینوں کیٹیگریز موجود تھیں، یعنی متقین، انصار و مہاجرین جیسی ہستیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے السابقون الاولون کی حیثیت رکھنے والے صحابہ کرام، اولو العزم صحابہ کرام، اور کافرین جو جن کے ساتھ مقابلہ تھا، جو کفر پر ہمیشہ ڈٹے ہوئے تھے، اور منافقین وہ لوگ تھے جو مسلمان ہونے والے، نئے مسلمان ہونے والے مسلمانوں کو بھی ورگلانے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے، دھوکے دیتے تھے، کبھی کسی صورت کبھی کسی صورت۔ منافق جو ہوتا ہے وہ ہر صورت اختیار کرتا ہے، ہر راستہ اختیار کرتا ہے اسلام اور مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے، اسلام اور مسلمان کو شکست دینے کے لیے، اسلام اور مسلمان کو مٹانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے
فرما دیا کہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ سارا دھوکہ ان کی اپنی جان کے خلاف جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے موضوع ہی سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ اس میں 3 کیٹیگریز کی پہچان اور وضاحت فرما دی گئی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدینہ پاک میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ تو اس میں جس طرح کے حالات تھے، جس طرح کے لوگ تھے، اسی حساب سے سب سے پہلے متقین، کافرین اور منافقین کی پہچان، وہ آگے ہم اس کے ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے، یعنی مکہ کے باشندے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، مگر مدینہ پاک میں جب حضور تشریف لائے تو یہاں کے باشندے جو تھے یہ ان باشندوں سے مختلف تھے، کیونکہ یہاں پر یہودیوں کی کثرت تھی اور یہودی اہل کتاب تھے۔ تو اہل کتاب جو ہیں وہ مذہبی بھی ہیں، ان کا ذہن مذہبی بھی ہے، اور ان کو یقین بھی ہے اس بات پر کہ نبیوں پر کتابیں اتری ہیں، تو اس اعتبار سے بھی وہ مختلف تھے مکہ والوں سے۔ اور خود دعوت اسلامی جس مرحلہ میں داخل ہو رہی تھی مدینہ پاک میں، اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے۔ اس لیے ہمیں یعنی مدینہ پاک میں یہ صورت اتر رہی ہے تو مدینہ پاک میں کلچر ہی کچھ اور تھا مکہ کی نسبت۔ یہاں پر انصار تھے، مسلمانوں کی بھی کثرت ہو رہی تھی، مسلمان تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہاں پر یہودیوں کا بھی ایک طاقت تھی، جب حضور تشریف لائے بعد میں سلسلہ جاری رہا جہاد کا اور اسلام کی تبلیغ کا، تو پھر یہودیوں کا خاتمہ ہوا مدینہ پاک سے۔ تو اس کے تحت ہمیں اس سورہ مبارکہ کی آیات انہی موضوعات پر نظر آتی ہیں۔ تو اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں، جس کے الفاظ 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے۔ مکی صورتوں کے اعتبار سے بین اور واضح فرق معلوم ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد اہل مکہ مشرک اور بت پرست تھے، وحی نبوت، قیامت کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا، ہر وقت قتل و غارت اور لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہی عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح پیش نظر تھی۔ جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئیں تو ان میں وہ کفاری ہمیشہ مخاطب ہوتے تھے کہ ان کے عقائد جو تھے باطل عقائد، ان کی اور ان کے برے اعمال کی اصلاح پیش نظر تھی، تو اس جہت سے آیات کا نزول ہوتا تھا۔ لیکن مدینہ کے اصلی باشندے اگرچہ انصار تھے، لیکن قوت اور اقتدار اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، اور یہودیوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اہل کتاب تھے، اس لیے وہی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ سب پر ان کا ایمان تھا۔ یہودی اہل کتاب تھے اس لیے ان باتوں پر ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک مست تھے کہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا ہو سکتی۔ اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ہی اصل میں اسلام کا دشمن ہے۔ جو اسلام کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، جو بھی اسلام کے خلاف ریشہ دبانیاں ہوتی ہیں، منافقتیں ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری یہودی کی پیداوار ہوتی ہیں۔ آج بھی ملک اسلام، ملک پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بھی یہودی کی دعوت پر، یہودی کی کارستانیاں ہیں ساری۔ تو یہودی کا یہ ایک کردار تھا، اور وہ تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نبوت لے سکتا ہے، اور عملی اعتبار سے وہ بہت پست ہوتے تھے کہ وہ معمولی سے دنیاوی فائدہ کے لیے توریت کی واضح آیتوں کا انکار
بلکہ ان کو بدل ہی دیتے تھے، بلکہ حالانکہ توریت ان کی اپنی کتاب تھی، تو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے توریت کی آیات تک کو بدل دیتے تھے، اس کے احکام تک کو بدل دیتے تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں جو یہودی کی سازشوں کا شکار ہے نعوذ باللہ، اور جو یہودی کی غلامی کا شکار ہے، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں کہ وہ جو حکم قرآن پاک نے دیا ہے اس کو بدلے، ان کے لیے مشکل نہیں نعوذ باللہ۔ تو یہ یہودیوں کی حالت تھی، اور تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، اور یثرب کی زمین زرخیز جو ہوتی تھی اور سرسبز و شاداب باغات جتنے تھے وہ سب ان کی ملکیت تھے، اور علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، آئینی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر بھی حکومت یہود کی تھی، یعنی عملاً بھی آئین میں بھی حکومت یہود کی تھی۔ تو یہ حالات تھے جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ وہاں پر یہودی بھی تھے اور انصار بھی تھے، اور مہاجرین وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے۔ تو یہود غصے میں آئے، انہیں اپنی عظمت و جلال کے محلات گرتے ہوئے نظر آئے، اور کہاں وہ خود پرستی میں مبتلا تھے اور کہاں ان کے سامنے ایک دین قبول کرنے کی دعوت دی گئی، ایک نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی گئی۔ تو یہود کیسے اس دین کو قبول کرتے جبکہ وہ تو خود خدا بنے ہوئے تھے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک کٹھن۔ اب قرآن کا یہ کام تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان فلک بوز چوٹیوں کو پیوندے خاک کر ڈالے۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی سورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہے، یعنی اس کا جو ایک پہلا موضوع ہم دیکھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ کا، وہ یہود کی اصلاح ہے، کیونکہ مدینہ میں یہود تھے اور ان کی کرتوت ہم نے دیکھ لی ہے، تعارف کر لیا۔ تو یہود کی اصلاح یہ پہلا موضوع تھا اس کا۔ اور دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جماعت اور قوم کا دین بن گیا تھا۔ سبحان اللہ، کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر انصار تھے، پھر مہاجرین آئے، اور بہت ساری قوموں نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر وہ متفرق اور منتشر معاشرہ نہیں رہا، بلکہ ایک متحد مسلمانوں کی جماعت بن گئی، اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط پر ان کی تنظیم کر دی جائے کہ کثرت وحدت میں کھو جائے، کثرت وحدت میں کھو جائے، یعنی ان کی تنظیم اور نظم و ضبط ان کے اندر ایسا کر دیا جائے کہ وہ مختلف قومیں جو ہیں وہ سب ایک ہی رسی میں پرو جائیں، جیسے قرآن نے حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ پرستی میں نہ بٹو، اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ تو اس مقصد کے لیے پھر کیا کیا گیا کہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اللہ پاک نے قوانین، آئینی قوانین اور اخلاق اور سیاسی قوانین یہ سارے کے سارے عطا فرمائے۔ سیاست کے بے بہا قواعد اور ضوابط بیان فرما دیے۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہے متحد ہو کر انہوں نے ایک تنظیم کے تحت جب کام کرنا شروع کیا تو
پھر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ تو مسلمانوں کی اس تربیت کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کا نزول کچھ حصہ، کہ یہ بھی ایک موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، کہ نئے اسلام میں آنے کے والے لوگ، جن میں انصار مدینہ ہے، یہود مدینہ ہے، اور مختلف جو قومیں ہیں، مختلف قبیلے ہیں اسلام قبول کرنے والے، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا ایک موضوع یہ ہے، تاکہ مسلمان متحد ہو کر کفر کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو کوئی ہرا نہ سکے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے بوسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بطفیل نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایسے ایسے قانون عطا کیے گئے اور ایسے احکام عطا کیے گئے کہ 313 صحابہ جن کے پاس تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا ہادی ایک کالی کملی والا تھا۔ اور فتح کیسے ہوئی کہ سامنے 950 کا یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے جو مدینہ سے لڑی گئی، مدینہ پاک سے میدان بدر میں لڑی گئی۔ تو یہ کس بات کا نتیجہ تھا کہ اسلام نے ایسے قوانین عطا فرما دیے، ایسے احکام، ایسی آیات کا نزول فرمایا کہ جن کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے 313 مسلمان نہتے اس قابل تھے کہ 950 کے مسلح لشکر کا مقابلہ کر سکیں، اور صرف مقابلہ ہی نہیں بلکہ ان کو بری طرح شکست دے سکیں، جن میں 70 سرداروں کو جہنم رسید کر سکے اور 70 سرداروں کو قید کر کے لا سکے اور باقی فوج بھاگ جائے۔ تو یہ سارے قوانین اسلام نے دیے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا سپہ سالار تھا 313 صحابہ کرام کے پاس کہ جو سب سے بڑا ماہر عسکریت تھا۔ آج اگر کوئی فوج بہت فخر کرے کہ بڑی ماہر فلاں ملک کی فوج، کبھی وہ ہار نہیں سکتی، تو اس فوج نے بھی اسی در سے کھڑے ہو کر سب کچھ سیکھا ہے۔ بڑے بڑے جرنیلوں نے صحابہ بدر سے سیکھا ہے کہ جنگ کیسے جیتی جاتی ہے۔ تو اس جنگ کو جتوانا کیسے ہے، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے کہ مسلمان متحد ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، ایمان تمہارا مضبوط ہے، تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ سب سے بڑا قانون یہ ہے ایک مسلم فوج کے جیتنے کے لیے کفار کے مقابلے میں، کہ فوج کے ایک ایک سپاہی کا دل عشق مصطفیٰ کا خزینہ ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے بھرا ہو۔ اگر یہ سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہو اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بات کا سودا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس فوج کو اور اس ملک کو کوئی دشمن ہرا سکے۔ تو یہ قوانین سارے اللہ پاک نے اس صورت میں ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ایک اور چیز بھی غور طلب ہے کہ مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ ہو جاتے تھے، کیونکہ مکی زندگی میں اتنی وہ کثرت نہیں تھی، کثیر نہیں تھے مسلمان۔ لیکن مدینہ اور اسلام کا آغاز تھا ابھی، مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا۔ استغفر اللہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دے دی، اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالفت کی قوت سے مت گھبراؤ،
یعنی تم بے کس ہو اس بات سے نہ گھبراؤ، اور جو مخالفین ہیں ان کی قوت زیادہ، اس سے مت گھبراؤ، بلکہ فتح یاب تو وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال میری تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ جس کی اللہ مدد کرے اس کو ہرا نہیں سکتا، اور وہ مدد یقیناً تمہارے ساتھ ہے۔ یقین دلا دیا مصطفیٰ کے سپاہیوں کو، یقیناً تمہیں غالب اور منصور کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ موضوع کہ مسلمانوں کو ایسے قوانین دے دیے گئے، مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ تم جدھر بھی جاؤ گے کوئی بھی میدان تمہیں کوئی دشمن ہرا نہیں سکے گا، بلکہ ہر جگہ تمہاری فتح ہوگی۔ اور پھر آخری اس سورہ مبارکہ کا موضوع جو ہے کہ قبلہ کا تعین کر دیا گیا۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ مسجد اقصیٰ چونکہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، اور مدینہ پاک میں جب حضور تشریف لائے، مکہ میں تو اس طرف نماز ادا ہوتی رہی، لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی عرض ہوئی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور بر ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف رخ پھیرنے کا ضرور حکم دیں گے جس قبلہ کو آپ پسند فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف مڑنے کا حکم دیں گے، بلکہ محبوب کی رضا پوچھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً المسجد الحرام، مسجد حرام کا نام لے دیتے، خانہ کعبہ کا نام لے دیتے، لیکن اگر اللہ پاک نام لیتے تو پھر لوگ یہ سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہوا ہے، اس میں حضور کی مرضی کیا ہے۔ تو لیکن اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ قبلہ وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی مرضی ہوگی۔ قبلہ اسی رخ ہوگا ہر مسلمان کا جہاں بھی وہ رہتا ہو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور جہاں بھی تم ہو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اور قبلہ تمہارا کس طرف ہے؟ فرمایا فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم اپنے چہرے اس طرف پھیر لو جس طرف میرے مصطفیٰ کا چہرہ پھرا ہے۔ تو جہاں بھی کوئی ہو، لیکن جب قبلہ بدلا ہے تو کس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف مڑنے کا حکم دیں گے جس کو آپ پسند فرمائیں، جس کی طرف آپ رخ انور موڑنا پسند فرمائیں۔ تو پھر جب حضور نے کہا کہ یا اللہ مجھے خانہ کعبہ قبلہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا مسجد قبلتین مدینہ پاک میں، اس میں حضور علیہ السلام امامت میں کھڑے تھے، امامت کروا رہے تھے، تو حکم آ گیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف موڑ لیں۔ اب اس وقت حضور کس رخ پہ کھڑے تھے؟ مسجد اقصیٰ کے رخ پہ کھڑے تھے۔ مسجد حرام کا رخ اس طرف ہے تو مسجد اقصیٰ کا رخ بالکل اپوزٹ سائڈ۔ اب حضور علیہ السلام نے جب ادھر سے آیت مبارکہ اتری، ادھر رخ موڑا، تو صحابہ کرام کسی صحابی کی زبان پر یا دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضور نے نماز میں کھڑے کھڑے رخ دوسری طرف کیوں موڑا، اور رخ موڑنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے حکم کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولتے اور کوئی عمل بھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا حکم ہوا ہے، آیت اتری ہے، وہی نازل ہوئی ہے تو حضور نے رخ انور موڑا ہے، اور حضور آگے مصلی پر پہنچ گئے۔ پھر
دوسرا حکم نازل ہوا. اب صحابہ کرام اس انتظار میں تھے کہ ہمارے لیے کیا حکم اترتا ہے. تو پھر آیت نازل ہوتی ہے کہ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب حضور کو حکم ہوتا ہے شطر المسجد الحرام کہ آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف موڑ لیں. لیکن صحابہ کرام کو اور سارے مسلمانوں کو جہاں جہاں نماز پڑھ رہا تھا کوئی یہ حکم نہیں ہوا کہ مسجد حرام کی طرف رخ موڑے، بلکہ شطرہ ہو سے مراد کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے سارے صحابی اور مسلمانوں جہاں جہاں نماز پڑھ رہے ہو تم بھی اسی طرف اپنے رخ موڑ لو جس طرف مصطفیٰ کا رخ موڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرف رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گیا تم بھی اسی طرف رخ پھیر لو. تو یہ ہے ایمان کہ ہمارا قبلہ و کعبہ کیا ہے؟ وہ رخ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تحویل قبلہ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کا ایک موضوع ہے. تو یہ موضوعات ہیں جو ہم نے مختصراً ڈسکس کیے ہیں. تو اب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ، اور جو بھی ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کے بارے میں فیض ملے. بسم اللہ. اس دورہ مبارکہ کا ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ترجمہ عرفان القرآن سے فیض یاب ہوں، جو کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دام ظلہ العالی آپ کی طرف سے اس امت کے لیے صدی میں ایک عظیم تحفہ ہے کہ اس میں ترجمہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے، ترجمہ آیات پڑھتے ہوئے ہمیں بہت سارے تفسیری نکات بھی سمجھ آ جاتے ہیں. اگر آپ فی الفور تفسیر نہ بھی پڑھ سکیں تو اس کا ترجمہ اس مقام پر ہے کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی ہمیں تفسیر کی بہت ساری سمجھ آ جاتی ہے. اور ہر مسئلے کی وضاحت، کوئی صرفی نحوی نقطہ ہے، کوئی کسی قسم کا بھی نقطہ آیت میں موجود ہے تو ترجمہ پڑھتے ہیں اس کی پوری وضاحت مل جاتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب الرحمن اور الرحیم کی وضاحت جو ہے یہ ہم سورہ فاتحہ شریف کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. تو اس کو ریوائز کر کے سن کے تو اس کو یاد رکھیں. الف لام میم، یہ جہاں پر مد آئے حرف کے اوپر تو اس کے حساب سے اس کو پڑھنا جو ہے وہ لمبا کرتے ہیں. الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یہ حروف مقطعات ہیں تو ان کے حقیقی معنی الف کا معنی کیا ہے، لام کا کیا ہے، میم کا کیا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. مفسرین کرام کے نزدیک الف سے مراد یعنی جو انہوں نے اپنے فہم اور ادراک سے معنی اخذ کیے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قرآن کریم کا آغاز ہے، قرآن کا تعارف ہے. تو سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں، کسی نبی کا کلام نہیں. اور لانے والے جبرائیل ہیں، امین، جبرائیل امین ہے، اور جس کے سینہ اقدس پر نازل کیا گیا یہ قرآن، یہ وحی، وہ محمد آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ ذالکا، یہ وہ، ذالکا جو ہے یہ اشارہ بعید ہے، یعنی اس کا معنی وہ ہے، اور یہ اشارہ یقیناً اس قرآن کی طرف ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ، یہ وہ عظیم کتاب ہے، یعنی یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ الکتاب، عظیم کتاب، لا ریب فیہ، جس کی کسی بھی آیت میں کوئی شک نہیں، جس میں شک کی گنجائش نہیں، یعنی اس میں جتنے احکام ہیں، اوامر و نواہی ہیں، قوانین ہیں، جو کچھ بھی اس میں ہے، ہر لفظ، ہر حرف، ہر حرکت جو ہے، ہر حکم جو ہے وہ شک سے بالاتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور اس پر کئی بار بحث ہو چکی ہے کہ ہدایت سے مراد کیا ہے، کہ ثواب نہیں ہے، ثواب کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا بلکہ ہدایت کے لیے اتارا گیا، اور ہدایت کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن فطرت بن جائے، ایک مسلمان کی فطرت بن جائے، اور پھر یہ فطرت اس وقت بنتا ہے جب پہلے بندہ متقی ہوتا ہے۔ یہ للمتقین فرما دیا، اس قرآن کو سارے پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے، کافر بھی پڑھتے ہیں، مشرک بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے نیت سے پڑھتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، فائدہ ان کو بھی ملتا ہے اس میں سے کہ ان کو علوم کے خزانے ملتے ہیں، اور وہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے، لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہدایت ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ شروع میں فرما دیا قرآن کا تعارف دیتے ہوئے کہ یہ ہدایت والا فائدہ اور ہدایت والا آؤٹ پٹ صرف ان کو مل سکتا ہے جو پاک دل اور پاک دماغ، پاک ظاہر اور پاک باطن کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جن کا ظاہر و باطن بھی پاک ہے، جن کا دل بھی پاک ہے، جن کی زبان بھی پاک ہے، جن کی نگاہ بھی پاک ہے، جن کی کمائی بھی پاک ہے، جن کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا سب کچھ پاک صاف ہے، تو قرآن ان کی فطرت بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس بات پر اگر ہم غور کریں، اس پر عمل کریں کہ اگر ہم خود کو پاک کر لیتے، ظاہر باطن، ہر گناہ اور ہر حرام کو چھوڑ دیتے، تقویٰ کا مطلب ہی یہی ہے، تو پھر اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہم اگر لاپرواہی سے بھی پڑھے، ہمارا یقین ہے تو وہ بھی ہماری زندگی میں ضرور نافذ ہوگا، کیونکہ پاک چیز ہمیشہ پاک برتن میں رکھی جاتی ہے، کبھی پاک چیز ناپاک برتن میں نہیں رکھی جاتی۔ تو جو ناپاک لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کے اندر قرآن نہیں سماتا، ان کے دلوں تک نہیں پہنچتا، ان کی زندگیوں تک نہیں پہنچتا، اس لیے وہ ناپاک ہوتے ہیں، جن میں کافر اور مشرکین بھی شامل ہیں، اور جن میں وہ مسلمان بھی نعوذ باللہ شامل ہیں کہ جو گناہوں سے نہیں بچتے، جو اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچتے، حرام خوریاں بھی کرتے ہیں اور گناہگار بھی ہیں، گناہوں میں بھی ملوث رہتے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھ بھی لے تو ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات! اور اگر ہم پاک ہو کر اس قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ خود بخود اس قرآن کی آیات ہمارے دلوں میں اترتی جائیں گی، ہماری زندگی میں اترتی جائیں گی، کیونکہ یہ سماتا ہی وہاں ہے جہاں پاکی ہوتی ہے۔ تو اب یہ متقین کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ متقین یعنی پاک لوگوں کو ہی اس قرآن سے فائدہ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ تو پھر بندہ سوال کر سکتا ہے کہ مولا متقین کی کوئی نشانی ہمیں بتا دے، کیا ہے؟ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد اللہ رب العزت بھی غیب ہے، اور جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا، آخرت ہے وہ بھی غیب ہے، قبر کی زندگی بھی غیب ہے،
جنت اور دوزخ بھی غیب ہیں، میدان محشر کا حساب بھی غیب ہے، پل صراط، میزان، حوض کوثر، سب غیب کی باتیں ہیں۔ اور جو کچھ اس کا نچوڑ ہم کیا کہیں، یہ ایک جملہ کہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اس چیز پر ایمان لانا ہے، تو اس ساری باتوں پر یہ نہیں کہتے سن کے کہ حضور ہمیں پہلے دکھائیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہمیں دکھاؤ اللہ کیسا ہے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں گے۔ تو دیکھنا نہ مانگے، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا اس کو آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے کہہ دے کہ حضور ہماری جان بھی قربان آپ کے حکم پر۔ تو پھر ایمان بالغیب ہے کیا؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، حضور کی بن دیکھے حضور کی ہر بات کو ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ہے۔ تو جن کی یہ خوبی پہلے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک قربان ہے کہ جس بات پر بھی حضور نے ایمان لانے کا حکم دے دیا اس پر وہ بنوان ایمان لاتے ہیں، یہ پہلی نشانی۔ اور دوسری ان کی نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، پڑھتے نہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، بس ادھر ادھر سجدہ کیا، رکوع کیا، دوڑ کے اٹھ کے۔ نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ نماز قائم کرنا نمبر ایک تو یہ ہے کہ نماز کے تمام جو ارکان ہیں، اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ سارے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ ادا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہ نماز قائم وہ ہوتی ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں تمہاری طاقت تو یہ ضرور یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس نیت سے نماز پڑھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کتنی پیاری نماز پڑھے گا، کتنے خضوع و خشوع کی نماز ہوگی، کتنی پیاری حاضری کی نماز ہوگی کہ وہ ہر آیت کا ترجمہ ذہن میں جب لائے گا اور ہر تلاوت کرتے ہوئے اس کے پیش نظر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، میں سنا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو سناتے ہوئے مزہ بھی کتنا آئے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ نماز قائم وہ ہوتی ہے جس نماز کا مقصد پورا ہو۔ اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز قائم وہ ہوتی ہے جو تمہیں ہر برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، ہر گناہ اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی ادھر سجدے پورے کیے، سلام پھیرا ادھر، پھر دوپٹہ اتارا ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، وہی برائیاں وہی سارا کچھ، تو وہ نماز قائم نہیں ہوتی، بلکہ ایسی نماز جس کے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل سنائی ہے کہ فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو فقط ریاکاری کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ فقط دکھاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کی ایک پہچان بھی بتا دی ساتھ، وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، کہ کوئی شخص قریبی بعیدی ان سے کوئی عام استعمال کی چیز بھی مانگ لے تو وہ بھی نہیں دیتے، یعنی کسی کی ضرورت بھی نہیں پوری کرتے، چاہے کوئی چھوٹی سی عام چیز ہی مانگے تو اس کو بھی کہہ دیتے چل چل یہ میرے پاس نہیں ہے، تجھے نہیں ملے گی۔ تو ایسے لوگ جو دوسروں کے کام نہیں آتے، یہ میسیج دینا اس میں مقصد کیا ہے کہ جو دوسروں کے کام نہیں آتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو سکتے، تو وہ بھی نماز قائم نہیں کرتے، بلکہ بربادی ہے ان کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ دوسری نشانی متقین کی۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ غیب پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہر حکم پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری نشانی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف نماز پڑھتے نہیں۔ اور تیسری بڑی اہم نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سب سے بڑی پہچان ہے متقی کی کہ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، ہم نے عطا کیا ہے، ہم ان کو، ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر جب خرچ کرنے کی بات آتی تو عام ہر شخص کے ذہن میں یہ بات آتی کہ اس سے مراد شاید صرف پیسے خرچ کرنا ہے، مال و دولت خرچ کرنا ہے، کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ دوسروں پہ خرچ کرے۔ یہاں پر مال کی بات نہیں، یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر رزق، اور رزق سے مراد ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کی ہے آپ کو۔ سب سے پہلے آپ کی جان ہے، یہ جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ۔ آپ کی زندگی ہے، زندگی بھی اللہ کی راہ میں خرچ۔ آپ کا علم و حکمت ہے، آپ کی ذہانت ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ۔ پھر آپ کی اولاد ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ۔ اور پھر آپ کا مال و دولت ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا، ہماری جان سے لے کے مال اولاد سب کچھ، صحت، علم، حکمت، جہاں بھی ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، وہاں پر وہ حاضر رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے ہو، اللہ کے دین کی تجدید کے لیے ہو، جہاں بھی جس رزق کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ بس ذہن میں بات یہ رکھنی کہ رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہر چیز یہ رزق ہے۔ تو یہ تیسری نشانی ہے متقین کی، جس کے اندر یہ نشانی موجود ہے وہ خوش نصیب، خوش ہو جائے، جان جائے کہ وہ اللہ کا چنا ہوا متقی بندہ ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی نشانی یہ فرمائی والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف۔ یہاں الی، الہ کے معنی طرف، کا کے معنی آپ۔ یہ لفظ جہاں بھی آئے گا تو اسی طرح کا جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب تو یا آپ، مذکر کے لیے، یعنی جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل، اور جو اتارا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من سے، قبل پہلے، کا کے معنی آپ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی متقی کی یہ چوتھی نشانی ہے کہ وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لاتا ہے اور قرآن سے پہلے نازل ہوئی جو 3 کتابیں ان پر بھی ایمان لاتا ہے۔ مگر یہاں پر فرق سمجھنا ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جو حکم دیا اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی، یہ قرآن پر ایمان ہے، اور اس کی تبلیغ کرنی جو خود عمل کیا۔ لیکن پہلی کتابوں پر ایمان فقط اتنا ہوگا کہ اللہ پاک نے وہ کتابیں اپنا حکم سنا کر اتاری ہیں، اللہ کا کلام نہیں تھا وہ کتابیں، اللہ کا حکم تھا، اور کلام نبی کا ہوتا تھا، اور نبی اپنی زبان میں وہ حکم لکھوا لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے، اور پھر وہ تینوں کتابیں اپنی اصلی صورت میں قائم نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ نے ان کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر چھوڑی ہیں، جہاں جو چاہتے وہ تبدیلی کر لیتے، لیکن ایمان ہمارا ہوگا کہ تینوں کتابیں اتری ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ چوتھی نشانی ہے۔ اور پانچویں نشانی کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، واو اور بالآخرتی، آخرت پر، یہاں با کے معنی، بے کے معنی ہوں گے پر، ہم وہ، یوقنون، پختہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 5 نشانیاں جن کے اندر ہیں وہ متقین ہیں۔
اب یہ آپ تصور رکھیں کہ مدینہ پاک کی سرزمین ہے، ابتدائے اسلام ہے، اور ہجرت کر کے حضور تشریف لائے ہیں، اور حضور کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تشریف لائے ہیں، اور ابھی وہاں اسلام کا ماحول بن رہا ہے، اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، لیکن انصار مدینہ جو ہے کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو ان کو پھر یہ پہچان بتائی جا رہی ہے سب سے پہلے کہ جو متقی ہے، جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کیٹیگری کا بیان فرماتے ہیں، جس قسم کے شخص کا بیان فرماتے ہیں، ساتھ ہی اس کی جزا اور سزا کا بیان بھی فرما دیتے ہیں، تاکہ جزا یا سزا کو سن کر پڑھ کر دلوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اور تاکہ وہ اس کو قبول کریں لوگ جو سنیں آسانی سے۔ تو ان کی جزا کیا ہے؟ مومن کی جزا ہوتی ہے اور کافر کی سزا ہوتی ہے۔ تو ان متقین کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک ساتھ ہی فرما دیتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا۔ تو ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقین کو۔ تو متقین کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے اس بات کی تصدیق فرما دی کہ جن کے اندر یہ 5 نشانیاں ہوں گی انہی کو قرآن سے ہدایت ملے گی، وہی ہدایت یافتہ کہلانے کے قابل ہوں گے۔ اولئک، یہی سب لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 نشانیاں موجود ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، جن کو ہدایت نصیب ہو چکی ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو دونوں جہاں میں کامیاب ہونے والے ہیں، جو حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ مفلحون، فلاح کے معنی ہوتے ہیں کامیابی۔ اب یہ دیکھیں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، ہمیں پہلے رکوع کا زیادہ حصہ ہمیں ایک انسانوں کے 3 گروہوں میں سے ایک گروہ کی پوری وضاحت بتا رہا ہے۔ تو اب پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہوگا کہ جب ہم ان آیات کو پڑھیں تو ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، کوشش کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اور اپنے تن من دھن کو ہر حرام سے پاک رکھیں، ہر برائی اور گناہ سے پاک رکھے، تو انشاءاللہ قرآن ضرور ہمارے دلوں میں اترے گا، ہماری زندگی میں اترے گا۔ اب یہاں پر متقین کے گروہ کا تعارف مکمل ہوا۔ اب دوسرا گروہ آتا ہے کافروں کا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے متقین کی صفات، متقین کے گروہ کی صفات بیان فرمائی، اور دوسرے نمبر پر رکھا کافروں کو، اور منافقین کو رکھا تیسرے نمبر پر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو صرف اللہ پاک نے 2 آیات کے اندر ان کا ذکر پورا کر دیا، لیکن منافقین کے لیے ایک لمبا رکوع ہے، یعنی پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں، ان کی پہچان، یہ ساری وضاحت فرما دی، اور پتہ چلا کہ منافق اتنی غلیظ اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے، یہ 2 چہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے اس کی جو وضاحت ہے وہ پورے رکوع میں فرمائی۔ اور کافر جو ہے وہ اندر سے بھی کافر ہوتا ہے، باہر سے بھی کافر ہوتا ہے، تو اس کی پہچان سے 2 آیتوں میں کروا دی۔ کہا ان الذین کفروا، ان بے شک الذین، وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، سواء جہاں بھی لفظ آئے گا اس کے معنی ہوں گے برابر ہے، علیہم ان پر، کن پر؟ کافروں پر،
کافروں کے لیے برابر ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آ جو ہوتا ہے نا حمزہ زبر آ، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا۔ یہ حرف استفہام ہے، سوالیہ حرف ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کیا۔ انذرتا آپ نے ڈر سنایا، ہم ان کو، ام یا، ام جہاں بھی آئے گا اس کے معنی ہوں گے یا، لم نہیں جہاں بھی آئے گا نہیں، تنذر ڈر سنایا ہم ان کو، لم جہاں آئے گا نفی کے معنی میں ماضی کے لیے آئے گا، نفی ماضی کے لیے، لم تنذرہم نہیں ڈر سنایا ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کافروں کی یہ پہچان اللہ نے بتا دی صرف اتنی کہ آپ ان کو جتنا مرضی دعوت دیں، ڈر سنائیں، خوشخبریاں سنائیں، کچھ بھی کہیں، ایمان نہیں لائیں گے، پکے ہیں وہ، آپ سمجھ لیں وہ کافر ہیں۔ ختم اللہ اس لیے کہ ختمہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، علی کے معنی پر، قلوب دل۔ اچھا قرآن کریم میں بلکہ عربک لینگویج میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ اب دور کرتے ہوئے یہ باتیں بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ قاف جو ہے نقطے والا قاف، ایک ہوتا ہے ڈنڈے والا قاف جس کے اوپر ایسے ڈنڈا سا لگتا ہے۔ اب قلوب قلب کی جمع ہے، قاف نقطے والا، ذرا توجہ سی بات ایسی سن لیجیے کہ یہ قاف نقطے والا ہو، قلب اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ کیا ہوتا ہے؟ دل۔ اور اگر دوسرا کاف ہو جائے، موٹا کاف جس کو، وہ ڈنڈے والا کاف، قلب، وہ حلق سے نہیں نکلتا، یہ قاف نقطے والا حلق سے نکلتا ہے، یعنی گلے کے اندر سے، اور کاف جو ہے دوسرا وہ نکلتا ہے یہ دہن کے آخر سے، گلے کے شروع سے، جیسے کلب اس کو پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، جانور۔ اب اگر دیکھیں قلوب اس کو قلوب پڑھ دیا کاف کے ساتھ تو معنی الٹ ہو گیا، بہت ہی بدل گیا، کہاں دل کہاں کتے۔ اس لیے ایسے الفاظ پہ غور رکھا کریں۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالی نے، علی پر، علی جہاں بھی آئے گا اس کے معنی ہوں گے پر، قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، وعلی اور سمعی ہوتا ہے سماعت سننا، ہم ان کے، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، غشاوہ کے معنی ہے پردہ، یہ پیور عربی لفظ ہے غشاوۃ۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا، عظیم کے معنی بہت بڑا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ عظیم سے مراد سخت بھی ہوگا تو پھر اس کا کیا مفہوم ہوگا کہ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ایمان لائیں گے نہیں۔ اور اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں پر بعض جاہل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو پھر بندے کا کیا قصور؟ تو قبلہ حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ لکھتے ہوئے ترجمے کے اندر ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں انہوں نے انتخاب کیا نا اس بات کا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، تو جب انہوں نے خود اس راستے کو انتخاب کیا، اب وہ انصار مدینہ کی طرح یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ادھر حضور دعوت دے، ادھر وہ کلمہ پڑھ کے قربان ہوتے جائیں، وہ ان کا انتخاب تھا۔
ان کے انتخاب نے ان کو متقی بنا دیا، اور ان کا انتخاب کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں جتنی مرضی دعوت دے ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا، ایمان نہیں لانا۔ تو ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگائی ہے۔ اللہ کی چاہت کبھی نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کبھی نہیں ہوتی، خوشی کبھی نہیں ہوتی اس بات میں کہ وہ کسی بھی اپنے بندے کو بری مہر لگائے۔ یہ اللہ کی چاہت سے نہیں لگتی، مطلب یہ ہے یہ بندے کی اپنی چاہت سے اچھی مہر لگتی ہے، اپنی چاہت سے بری مہر لگتی ہے۔ اب یہ بچے قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، جتنا اچھا کریں گے اتنا اچھا نتیجہ لیں گے۔ فاضلات ہیں، پیاری بہنیں ہیں، جتنی محنت جس کیٹیگری کی کریں گے اسی کا ان کو نتیجہ ملے گا۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سبق میں نے یاد نہیں کیا تھا تو اللہ نے مجھے نمبر کیوں نہیں دیے۔ بھئی جب سبق آپ نے نہیں یاد کیا تھا تو پھر نمبر آپ کے سبق کے آنے تھے نا۔ تو انسان کا اپنا عمل ہے، اپنا عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اچھی مہر لگتی ہے یا بری مہر لگتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو یہ کافروں کی پہچان اللہ پاک نے فرما دی۔ تو یہ دو گروہ ہیں، ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے متقین کا، ان کی جتنی شان ہے بیان فرما کے، اور کافر کا بھی پہچان کرا دی، لیکن منافق کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا رکوع رکھا۔ تو آج کے لیے ہم یہی سبق یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ باقی کل سے ہی آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش بختی کا دن ہے کہ آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی وصال مبارک کا دن ہے، کہ آج کے دن سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا اپنے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں روتے روتے صرف 6 ماہ اپنے بابا جان کے بغیر دنیا میں گزارنے کے بعد حضور کی خوشخبری کے تحت جنت میں حضور سے جا ملی تھی۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس کیا ہے کہ جب تشریف لاتی بابا جان کے گھر میں آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضرت فاطمہ آتی تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں تو چومتے، ماتھا چومتے اور پھر اپنے پاس بٹھاتے، اور جب تک سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ بیٹھی رہتی تو حضور پاس بیٹھے رہتے اور گفتگو فرماتے، اور جب رخصت ہونے لگتی تو اسی طرح کھڑے ہو کر ماتھا چوم کر تو سیدہ کائنات کو رخصت فرماتے۔ اور سارے صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابی یہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہماری جان آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سے اتنی محبت فرماتے کہ حضرت فاطمہ سے حضور فرماتے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو پیارے دوستو، یہ میسیج ہے بہت بڑا اس امت کے والدین کے لیے کہ بیٹی کتنی عظیم چیز ہوتی ہے۔ بیٹی سے محبت کرنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، بیٹی کا ادب کرنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، اور بیٹی کی اعلیٰ تربیت کرنا، ایسی تربیت کرنا کہ بیٹی قرآن بن جائے، قرآن کی تفسیر بن جائے، اور بیٹی مصطفیٰ والی بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ پاک نے پوری امت کے خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک عظیم نمونہ بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک
تمہارے لیے اے مومنو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ میں، حضور کی حیات طیبہ میں، حضور کی سیرت طیبہ میں بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو مردوں کے لیے نمونہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو خواتین امت کے لیے نمونہ سیدہ کائنات لاڈلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے فرما دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے وہ مجھے دکھ دیتا ہے، اور جو مجھے دکھ دیتا ہے وہ اللہ کو دکھ دیتا ہے، اور جو اللہ کو دکھ دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس اور آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے فیوز و برکات پر گفتگو کے چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ قیامت آ سکتی ہے مگر سیدہ کائنات کے فضائل ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنا وسیع موضوع ہے۔ تو ہم اس پر تھوڑا سا فیض حاصل کرنے کے لیے قبلہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کی زبان اقدس سے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا کچھ ذکر سنیں گے اور فیض حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شان سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ بزبان تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی آپ سنیں توجہ سے۔ اس کی مطالعہ ان کو شرف آقا اسلام کی زوجیت کا ملا ہے، مگر سیدہ اس کو آواز بلند کریں۔ اسلام کی بدعیت کا ملا ہے۔ آپ حضور اسلام کا ٹکڑا ہے، آپ کی جان کا حصہ ہے۔ تو بہت سے فیوزات اللہ رب العزت کے اور بہت سی کرامات اور بہت سے شرف اور بہت سے فضائل اور بہت سے خصائص جو اللہ پاک نے حضور اسلام کو عطا کیے، تو آپ کی جان کا حصہ جو آقا نے ڈکلیئر کیا، اس کی وجہ سے اس کے عکس سارے آپ کو ملے ہیں۔ اس کو بدعیت کہتے ہیں، یعنی حضور کا جز ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض۔ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث میں ایک روایت اس لفظ کے ساتھ بھی آئی ہے، آقا السلام نے فرمایا فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور میں اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو معمولی سی بھی تکلیف یا بوجھ پہنچائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات، یہ ٹائٹل کہاں سے آیا، سیدہ کائنات کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ اس کی بنیاد یہ فرمان نبوی ہے، اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ تمام عورتیں جو جنتی ہوں گی تو وہ سب کی سردار۔ دوسری حدیث جو ہے وہ افضل نساء العالمین کے الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی۔ قال تدرون ما ھذا، صحابہ کرام سے پوچھا کو تمہیں سمجھ آئی ہے یہ 4 لکیریں جو میں نے کھینچی ہیں یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 جو لائنیں کھینچی ہیں خطوط جان لو یہ کیا ہے؟ فرمایا جنتی عورتیں جتنی بھی ہوں گی نسل بنی آدم سے، یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک جتنی عورتیں جنتی ہوں گی ان میں سب سے افضل اعلیٰ و برتر اور سب کی سردار 4 ہوں گی۔ پہلی عورت کون؟ فاطمہ کی ماں رضی اللہ تعالیٰ، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا نام لیا فاطمہ الزہرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تیسرا نام لیا مزاحم کی بیٹی آسیہ، یہ فرعون کی بیوی تھی۔ یہ شرف کیوں ملا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا۔ اور چوتھا فرمایا مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران۔ اب امام حاکم نے بھی یہ روایت کی ہے، انہوں نے بھی ایک ہی حدیث میں تینوں ٹائٹل بیان کیے ہیں امام حاکم نے، اور اسناد صحیح ہے۔ فرمایا گیا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو یوں ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، وسیدۃ نساء هذه الامہ، اور میری اس امت کی ساری عورتوں کی سردار ہو، وسیدۃ نساء المؤمنین، اور تمام مومن عورتوں کی سردار۔ تینوں ٹائٹل ایک ہی حدیث میں آقا اسلام نے بیان فرمائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر اسی طرح کا رتبہ حسنین کریمین کو عطا کیا ہے، وہ بھی
मुस्नद अहमद बिन हंबल में है हदीस, आका इस्लाम ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हैं और फातिमा जन्नत की तमाम औरतों की सरदार। और एक मुकाम पे फरमाया कि फरिश्ता जो आम तक मुझे कभी मिलने नहीं आया था, उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुसूसी इजाजत ली, फस्तअज़न रब्बहु अन युसल्लिम अलैहि व युबश्शिरनी। अल्लाह पाक ने खुशखबरी मुझे पहुंचानी थी। फरिश्ते ने अर्ज किया बारी ताला मुझे इजाजत दे, ये खुशखबरी मैं लेके जाऊं। इजाजत ली, मुझे आपके सलाम अर्ज किया और क्या कहा, अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह। या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशखबरी ये भेजी है कि बेशक बगैर शक व शुबा के हसन और हुसैन जन्नत के तमाम जवानों के सरदार होंगे। और याद रखने जो भी जन्नत में जाएगा जवान हो जाएगा, और फातिमा बेशक व शुबा तमाम जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ही है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरी मिसाल एक दरख्त की है जिसका तना अली है, जिसकी टहनी फातिमा है, जिसके फल और फूल इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, और उसके इन पांचों से मोहब्बत करने वाले, पंज तन पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले इस दरख्त के पत्ते हैं। तो जो पंज तन पाक से मोहब्बत करेगा उस दरख्त के साथ पत्ता बन के जुड़ जाएगा। हुज़ूर ने फरमाया ये दरख्त जन्नत में होगा, ये हक है, ये हक है, ये हक है। तो इंशाअल्लाह आज अगर हम पंज तन पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदा हैं, ख़वातीन होकर सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा की मोहब्बत में ज़िंदा हैं, और इसी मोहब्बत पर हमें मौत आती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द माता शहीदा, कि जिसको आले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मौत आई तो वो शहादत की मौत पा गया, वो मरते ही शहीदों में शामिल हो गया। और मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द माता काफिरा, और जो दिल में आले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ बिल्लाह बुग़्ज़ रखते हुए जिसने ज़िंदगी गुजारी तो उसको फिर मौत आई तो कुफर पर आई, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इससे हमें पता चला कि हमारा ईमान अगर सलामत है और इंशाअल्लाह रहेगा कब्र तक, तो सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा के कदमों के सदके से अल्लाह पाक हमें ईमान की सलामती अता फरमाए और इश्क़ सैयदा कायनात सलामुल्लाहि ताला अलैहा पर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, और उनके नक्श कदम पर चलते हुए हमेशा हमें अपनी ये मुख्तसर ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन व इलल लिक़ाए इंशाअल्लाहु ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।